الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، کوئی ہے میری نظریں طیبہ کے نظاروں میں. اے کاش کبوتر ہی ہم بن کے رہے ہوتے اس گنبد خضرا کے پرنور میناروں میں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. قابل صد تعظیم و تکریم برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی یہ پروقار پر نور بابرکت تجلیات، انوارات اور برکات سے پر یہ تقریب سعید
تکمیل قرآن فی التراویح کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر محترم، برادر مکرم، میرے ہم مکتب، میرے ہم مشرب، میرے ہم مشن، برادر مکرم حضرت اقدس نمونہ اسلاف، استاد الحفاظ، استاد العلماء، پیکر اخلاص حضرت مولانا عطاء الرحمن لغاری صاحب اور ان کے صاحبزادہ اور ان کے ساتھ ان کے تمام تر مقتدی حضرات کو، جنہوں نے الحمدللہ 25 رمضان مبارک تک 25 رات مسلسل قرآن مقدس سنایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو رمضان مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر ایک حرف کے اوپر ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ساتھ بیٹھے تھے، دیہاتی بادیہ نشین دور دراز کے رہنے والے، یہ بات سنی تو رونے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام الانبیاء نے، رحمت العالمین نے، راحت للعاشقین نے، شفیع المذنبین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی شان، اتنی بڑی رفعت اور بلندی میں نے بیان فرمائی ہے اور آپ رو رہے ہیں، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کے حبیب واقعتاً خوشخبری ہے، واقعتاً بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی معراج اور عروج مل گیا اس آدمی کو جو قرآن پڑھا ہوا اور رمضان مبارک کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس بنیاد پہ میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص آتی ہے کہ نہیں آتی؟ قل هو اللہ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کہنے لگا اللہ کے حبیب آتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بس وہی پڑھتے رہا کر، اللہ رب العزت تجھے جنت کے اندر ایک گھر عطا فرمائیں گے، اس گھر کے اندر 56,000 محلات ہوں گے، ہر ایک محل کے اندر 56,000 کوٹھڑیاں ہوں گی اور ہر ایک کوٹھڑی کے اندر 56,000 سریر یعنی چارپائیاں اور پلنگ لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک پلنگ کے اوپر تیرے لیے ایک حور جو رب تعالیٰ تیرے ساتھ نکاح کر دے گا وہ بیٹھی ہوگی۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی وضو کرتے ہوئے مسواک کر لے، اپنے منہ کو صاف کر لے، پھر قرآن کی تلاوت کرے، فرمایا اللہ کے نورانی فرشتے اس کے آ کر کے ہونٹوں کو بوسہ لیتے ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوق معصوم الخطا، جن کا کوئی گناہ نہیں، جو ہر وقت اللہ رب العزت کے حکم کی تابعداری کے اندر دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، جس فرشتے کی رب کائنات نے ڈیوٹی کھڑے ہونے کی حالت کے اندر لگا دی، وہ قیام کی حالت کے اندر کھڑا ہے، جس کو رکوع کے اندر اللہ پاک نے کھڑا کر دیا وہ رکوع کی حالت کے اندر رب کی فرما برداری میں ہے، جس کو سجدے میں ڈال دیا وہ ہر وقت سجدے کی حالت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اتنی بڑی پیاری مخلوق، معصوم مخلوق، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے اندر رہنے والے، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے کسی ایک فرشتے کو بھی حافظ قرآن نہیں بنایا سوائے جبرائیل امین علیہ السلام کے۔ جب کوئی فرشتہ جناب امت محمدیہ کا معصوم بچہ، میرا نوجوان بھائی، میری بہن، میری ماں، میرا بزرگ جب وضو کرتے ہوئے مسواک کر لیتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے، اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اس کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، وہ خوشبو سونگھنے کے لیے اور اس نور کو حاصل کرنے کے لیے فرشتے اس کے ہونٹوں کے بوسے لے کر کے سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا مقام، یہ قرآن کی برکات ہیں دوستو۔ قرآن کی فضیلت اور قرآن کے مقام اور مرتبہ کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اس کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے
سب سے آخری اعزاز یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا گیا عربی کا مقولہ ہے کلام الملک ملک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ آواز نہیں ہے؟ سبحان اللہ کی فضیلت بیان کرنا شروع کروں تو پھر رات بیت جائے، لیکن ایک فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عام دنوں میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اور رمضان مبارک کے اندر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی برکت سے اسے 1,00,000 عام دنوں میں سبحان اللہ کہنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تبلیغی جماعت والے احباب در در کے اوپر گھر گھر جا کے یہ بات سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، سکھاتے ہیں میاں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک درخت لگاتے ہیں، 100 سال تک عربی نسل کا طاقتور ترین گھوڑا وہاں پہ دوڑتا رہے، بھاگتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ پھر 1,00,000 درخت لگ جائے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے کنجوسی کیوں، بخل کیوں؟ اس لیے میرے بھائی ذرا ذوق سے، آپ ذوق میں رہیں گے تو میں بھی ذوق سے بات کر سکوں گا۔ اگر آپ تھکے تھکے ہوئے تو میں تو زیادہ سفر کر کے آیا ہوں آپ سے۔ ہمارے اس پروگرام کے روح رواں صدر مجلس حضرت اقدس حضرت مولانا اصغر ربانی صاحب اور میرے نہایتی دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتری ہوئی شخصیت جناب قاری محمد وقاص واسفی صاحب اور دیگر احباب یہ تشریف لائے۔ مولانا عطاء الرحمن صاحب کا اور میرا تعلق تقریباً 26-27 سال سے، بلکہ اگر اس سے پہلے دیکھا جائے تو میری والدہ اور ان کی والدہ یہ بتاتی ہیں کہ ہم اکٹھے کھیلا کرتی تھی۔ ان کا اور ہمارا تعلق بڑا پرانا تعلق ہے، اور یہ شیخ حضرت اقدس درویش زمانہ خادم خاص حضرت اقدس حضرت مولانا عبداللہ بہلوی نقشبندی نور اللہ مرکزہ، ان کے والد محترم حضرت کو ہمارے علاقے میں لائے، ان کے قدم رنجے ہوئے، وہاں سے اللہ رب العزت نے ہدایت کے سرچشمے نکالے، تو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے ہمیں بھی چند حرف قرآن مقدس کے اور حدیث کے سکھا دیے۔ یہ انہی کا فیض ہے، انہی کے قدموں کی برکات ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ہمارا سلسلہ ان کے ساتھ چل رہا ہے 3 نسلوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل میں، ان کے گھر بار میں، ان کے اولاد میں، ان کے ایمان میں، ان کے اخلاص میں، ان کے علم میں، ان کے عمر میں، ان کی صحت میں مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن مقدس بہت عظیم ترین کتاب، رب کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے محبوب آپ کو کس نے بتایا لیلۃ القدر کون سی عظمت والی رات ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے۔ افضلیت دگنی ہے، افضلیت چگنی ہے، 100 گنا ہے یا 1000 گنا ہے یا 1,00,000 گنا ہے، وہ رب جانتا ہے، رب کا رسول جانتا ہے، نہ مجھے پتہ نہ آپ کو علم۔ علماء نے لکھا جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اپنے مسائل پیش کرتا ہے، اور رات کو جاگ کر کے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، رب کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے ساری رات گزار دیتا ہے۔ جب کچھ وقت ہی گزارتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جس قدر اخلاص ہوگا اسی حساب سے
کسی کو دگنا، کسی کو چگنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 1000 گنا، کسی کو 1,00,000 گنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تو اخلاص پہ مبنی ہے، جتنا جس کا اخلاص ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ نوازتے چلے جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، 83 سال سے زیادہ عرصہ، اور اس امت کی تو عمریں ہی 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ تو جس کو ایک مرتبہ بھی مل گئی، اللہ کرے کہ ہم سب کو مل جائے۔ اللہ ہمیں اس رات، قدر والی رات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس قدر والی رات کو جو قدر ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، خطیب الانبیاء، نبیوں کے نبی، تمام تر انبیاء، قوموں کے نبی، علاقوں کے نبی، کچھ وقت کے لیے نبی، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء سارے نبیوں کے نبی ہیں، ہمیشہ سے نبی ہیں، ہمیشہ نبوت رہے گی۔ حضرت اقدس حضرت پیر عبداللہ بریلوی نور اللہ مرکزہ آفتابی ولایت شیخ المتصوفین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نسلی اور اعتبار سے، نسبی اعتبار سے محمد الرسول اللہ کے جد امجد ہیں، لیکن اللہ نے حضور کو جو مقام عطا فرمایا نبوت کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ آدم کے بھی ابا ہیں روحانی طور پر۔ اس لیے کہ معراج والی رات بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، رب تعالیٰ ذات ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت قربانیاں ہو چکی، بہت خون بہہ چکا، بہت معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑ چکے، بہت ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار ہو چکی، بہت کچھ ہم نے غم دیکھ لیے، ربا اب تو دے دینا رمضان کی برکت سے، اس رات کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے، ربا کسی کی تو سن لے، ان کے حال پہ رحم فرما دے، بیت المقدس کے اسباب، آزادی کے اسباب پیدا فرما دے، کہہ دے آمین۔ پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو اور ان کا کام بن جائے۔ تو میرے بھائیو، بیت المقدس کے اندر معراج والی رات اذان دی گئی، ہر ایک نبی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ شاید یہ اعزاز مجھے ملے گا کہ مصلی امامت کے اوپر مجھے کھڑا کیا جائے گا۔ ہر ایک نبی کے دل کے اندر آدم علیہ السلام نے سوچا ہوگا میں جد امجد انسانیت ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا ہوگا میں آدم ثانی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا ہوگا میں رب کا خلیل ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہوگا میں رب روح اللہ ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا ہوگا میں کلیم اللہ ہوں۔ ہر ایک نبی کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہوگا، لیکن جب بات ہے امامت کی، رب کائنات کے حکم سے جبرائیل نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے سر اقدس پہ تاج ختم نبوت بھی سجایا، امامت کا تاج بھی سجا کر کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، عملاً بتلا دیا کہ جہاں حضور موجود ہوں وہاں کسی اور کو امامت کی اجازت ہے، جہاں حضور موجود ہوں وہاں کسی اور کو امامت کی اجازت ہے۔ بولیں گے میرے ساتھ اس جملے کو، ذرا دل کی تختی پہ لکھیں گے، جہاں حضور موجود ہوں وہاں کسی اور کو امامت کی اجازت ہے؟ کسی اور کو نہیں، آدم کو اجازت نہیں، عام آدمی کو نہیں، نوح کو اجازت نہیں، حضور کے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اجازت نہیں، حضرت یوسف صدیق اللہ کو اجازت نہیں، 14ویں صدی کے مولوی کو اجازت ہو سکتی ہے؟ تو پھر عقیدہ درست کر لینا چاہیے، پھر سوچ لینا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ کتاب انقلاب جس رات کے اندر ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بھی افضل بنا دیا۔ جس مکہ میں آئی اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر قسمیں اٹھا کر فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ جس مقام پہ نازل ہوتی ہے وہ شہر اللہ امن والا بنا دیتے ہیں۔ آج میرے ملک کے اندر امن کیوں قائم نہیں ہو رہا؟ آج میرے ملک کے اندر علماء کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟
آج میرے ملک کے اندر علماء کے خون کو پانی سے زیادہ ارزاں اور سستا کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ قانون اسلام اور قانون قرآن نہیں ہے۔ اگر اسلام کا اور قرآن کا قانون ہوتا تو ایک عام آدمی، ایک عام نہیں، ایک یہودی، عیسائی اور دشمن اسلام بھی اگر ذمہ ہوتا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی کافر کو بھی، کسی ذمی کو بھی، کسی یہودی، عیسائی اور دیگر کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے آدمی کو ظلماً قتل کرے گا، قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ اپنے مسلمان کے خلاف اس ذمی کے حق میں اللہ کی عدالت میں گواہی دوں گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ رواداری اسلام ہے، یہ محبت اسلام ہے، یہ آپس میں تعلق ہے، انسانیت کی قدر و قیمت ہے اسلام میں۔ اسلام اس حد تک خیال کرتا ہے، یہ رمضان مبارک کی 25ویں رات، 21 کی رات کو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد برادر حضور علیہ السلام کی بیٹی، چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے سر کے تاج، حسنین کریمین کے بابا قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کا موقع، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، خیبر یہودیوں کا علاقہ، وہی یہودی جن کی نسلیں آج ہماری نسل کشی کر رہی ہیں، وہی یہودی جن کے بیٹے اور اولادیں آج ہماری عورتوں اور آج ہمارے ہسپتالوں، مدارس اور مساجد اور سکولوں کے اندر نہتے شہریوں اور معصوم بچوں پر بمباری کر رہے ہیں، انہی کی اولاد کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ توجہ میری طرف رہے، آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، توجہ۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کے دن میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کون صحابی ایسا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہ کرتا ہو؟ اور کون صحابی ایسا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت نہ کرتے ہوں؟ کوئی ہے؟ ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی کیسا ہوا جو اللہ سے محبت نہ کرتا ہو؟ وہ صحابی کیسا ہوا جو محمد الرسول اللہ پہ جان نچھاور نہ کرتا ہو؟ وہ صحابی کیسا ہوا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت نہ کرتے ہوں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن کسی کے لیے اللہ کے حبیب اگر مہر لگا دیں کہ اس کی سعادت، اس کی عظمت اور اس کی شان کو 4 چاند لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ صبح ہوئی، ہر ایک صحابی رو رہا، مانگ رہا، تمنا اور خواہش کر رہا، آرزو کر رہا، ساری رات گڑ گڑا رہا ہے، کل صبح ہو، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، یہ سند مجھے مل جائے، یہ عظمت مجھے مل جائے۔ روتے روتے رات گزر گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کا سلام پھیرا، یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرمایا، این علی، این علی، علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے حبیب نماز پڑھی آپ کے ساتھ، سلام پھیرتے ہی اپنے خیمے میں جا کے سو گئے، ان کی آنکھ میں تکلیف تھی۔ حضور نے فرمایا، یا علی، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یہاں پر بھی میں تھوڑا سا عقیدے کی اصلاح کر دیتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یا علی تعال ہناک، اے علی میرے قریب آ جائیے، یہاں میرے قریب آ جائیے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور علی المرتضیٰ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ جی، حضور علی سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ حضور کہتے ہی اسے کیوں ہیں جس کے پاس حاضری دی جائے، اور بڑے کے ہاں حاضری دی جاتی ہے، جو حاضر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضور حاضر ہیں، کہتے کیا ہیں حضور؟ ادھر لفظ حضور استعمال کرتے ہیں، کہتے کیا ہیں کہ حضور حاضر ہیں، یا حاضر چھوڑ یا حضور چھوڑ، بات ایک رہے گی، ان دو میں سے ایک رہے گی، یا حاضر رہے گا یا حضور رہیں گے۔ حضور کہاں تشریف فرما ہیں؟ روزہ اقدس کے اندر۔ تو کون حاضر ہوتے ہیں؟ یہاں سے غلام جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ حضور نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے مجھ محمد پر واجب ہو جاتا ہے، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کر کے جنت میں داخل کرا دوں گا۔
حضرت علی مرتضیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی تعال، اے علی میرے پاس آئیے۔ تو بڑے کو حق ہے کہ وہ چھوٹے کا نام لے کر کے پکارے، لیکن چھوٹے کو قطعاً حق نہیں ہے ادباً احتراماً، یہ گستاخی اور بے ادبی شمار ہوتی ہے کہ اس کا نام لے کر کے اس کو پکارا جائے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی آپ نے اپنے بابا کو نام لے کر پکارا ہے؟ اور بابا پکارتا ہے کہ نہیں پکارتا بچوں کو؟ تو سمجھ جانا چاہیے کہ نہیں سمجھنا ہے۔ حضور نے بلایا، علی تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا اناد فرمایا، علی سے پوچھا علی کیا بات ہے؟ فرمایا آنکھوں میں تکلیف۔ حضور علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا، کہہ دینا سبحان اللہ۔ یہ وہی لعاب جو غار کے اندر صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگتا ہے، درد کافور ہو جاتا ہے۔ یہ وہی لعاب جو کڑوے کنویں کے اندر جاتا ہے تو میٹھا بن جاتا ہے۔ یہ وہی لعاب دہن ہے جو جابر کی ہانڈیا کے اندر جاتا ہے تو 3-4 آدمیوں کا کھانا 1500 صحابہ کرام کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ لعاب دہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگا، درد کافور ہو گیا، تکلیف دور ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ حضور نے جھنڈا دیا، ارشاد فرمایا علی اللہ تیرے ہاتھ میں فتح نصیب فرمائیں گے۔ علی المرتضیٰ نے عرض کی اللہ کے حبیب بس جاتے ہی اپنی زلفکار لہراؤں، دشمن کے چھکے چھڑا دوں، جو آئے سامنے گاجر مولی کی طرح کاٹتا چلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم محمدی ہیں، ہم مومن ہیں۔ فرمایا پہلے اسلام کی دعوت دینا، اسلموا تسلموا، اسلام قبول کرو سلامتی میں آ جاؤ گے۔ اگر اسلام قبول نہ کریں انہیں کہو ہماری حکومت کو تسلیم کر کے اسلام کے خلاف شرارتیں چھوڑ دو، بندے بن جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہاری جان مال عزت آبرو زمین جائیداد فصلات تمہارے پھلدار درخت سب کچھ محفوظ و مامون رہے گا، کوئی تمہیں نہیں چھیڑے گا۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو جو مقابلے میں آئے، خیال کرنا جو حربی کافر ہو عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، جو گھروں میں بیٹھ جائے کچھ نہیں کہنا، جو اپنی عبادت خانوں کے اندر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، ضعفاء کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، حتیٰ کہ ان کے پھلدار درختوں کو بھی نہیں اجاڑنا، ان کی فصلوں کو اور کھیتیوں کو بھی نہیں اجاڑنا۔ یہ کون درس دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام کی رواداری ہے۔ ادھر اسلام کی رواداری کو دیکھیں اور ادھر کفر کی آج بمباری کو دیکھیں تو اسلام اور قرآن نے یہ عظمت دی ہے، اور قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب نے یہ عظمت اور عزت عطا فرمائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ قرآن ایسی عزت والی کتاب ہے، جس رات میں آئے اللہ اس رات کو عظمت دیتے ہیں، جس مکہ میں آئے اللہ اس مکہ کو عظمت دیتے ہیں، جس مدینہ میں آئے رب اسے کہتے ہیں لم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ میری زمین ہے، اور جس محمد الرسول اللہ پہ آئے وہ نبیوں کا امام بن جائے، اور جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے وہ اگرچہ اس زمانے کے اندر وہ زمانہ تھا دوستوں جس زمانے کو کائنات کے اندر اس سے پہلے بھی کسی زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں کہا گیا، اس سے بعد میں بھی کائنات کے اندر کسی زمانے کو زمانہ جاہلیت نہیں کہا گیا، اسی زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے جس میں قرآن آتا ہے۔ زمانہ جاہلیت تھا، یہ مکہ کے بدو تھے، یہ قاتل تھے، یہ رازن تھے، یہ دشمن تھے ایک دوسرے کے، لیکن قرآن کو سینے سے لگایا یہ عادل بن گئے، قرآن کو سینے سے لگایا یہ عالم بن گئے، قرآن کو سینے سے لگایا یہ امانت دار بن گئے، قرآن کو سینے سے لگایا قرآن کے حافظ بن گئے، جو قرآن کو سینے سے لگایا پوری کائنات کے امام بن گئے، قرآن کو سینے سے لگایا آج بھی تاریخ انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی جناب سے یاد کرتی ہے۔ قرآن کو سینے سے لگایا رب کائنات کو عظمت عطا فرما دی، وہ عزت عطا فرما دی کہ کائنات کے اندر اس سے پہلے نہ کسی کو عظمت ملی نہ قیامت تک مل سکتی ہیں۔ تو میرے دوستو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں امن آ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ملک کے اندر آشتی آ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ملک امن کا گہوارہ بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں مساجد محفوظ ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہو تو قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ انشاءاللہ اپنی نسلوں کو اپنے اولادوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، یہاں نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھو یہ نرسری ہے انشاءاللہ اسلام کی، یہ اسلام کے پودے ہیں، یہ اسلام کے خوشبودار پھول ہیں، یہ اسلام کے وہ شجر آور
انشاءاللہ ثمر آور درخت اور شجرے ثمر آور ہیں انشاءاللہ، جو دنیا کی قیادت کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں جن کی برکات سے آج بھی اسلام زندہ ہے۔ اور میں آج ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پاکستان اس وقت اسلامی دینی اعتبار سے، اسلامی اقدار کے اعتبار سے الحمدللہ قائد کی حیثیت رکھتا ہے۔ پوری دنیا سے دینی علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لوگ پاکستان میں آتے ہیں، اور دنیاوی یونیورسٹیوں پر جتنا تم خرچ کرتے ہو، جتنا تم لٹاتے ہو، اور جس قدر تم، اس کے بھی حالات تمہارے اور ہمارے سامنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پر اسکینڈل تمہارے میرے سامنے آ رہی ہیں، یونیورسٹیوں کو نہیں آ رہے۔ تعلیم کے اعتبار سے زیرو، ٹاپ 10 نہیں، ٹاپ 100 یونیورسٹیوں میں آپ کا نام نہیں ہے۔ ٹاپ 10 کی بات نہیں کرتا، ٹاپ 20 کی بات نہیں کرتا، ٹاپ 50 کی بات نہیں کرتا، پاکستان ٹاپ 100 یونیورسٹیوں میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں حق ہے کہ نہیں ہے سوال کرنے کا؟ میرے ٹیکسز کے اوپر پلنے والے، میرے اس غریب دہاڑی دار مزدور میرے بھائی، جو سارا دن چھابڑی اٹھاتا ہے، جو سارا دن ریڑھی چلاتا ہے، جو سارا دن مزدوری کرتا ہے خون پسینے کی کمائی سے، تم نے وہ پیسہ یونیورسٹیوں پہ، کالجوں پہ، کنوٹوں پہ، سکولوں پہ لگایا، اور وہاں سے نکلنے والے کرپٹ نکلے، وہاں سے نکلنے والے دشمن پاکستان نکلے، وہاں سے نکلنے والے دشمن اسلام نکلے، وہاں سے نکلنے والے پاکستان کے اور اسلامی تشخص کے دشمن نکلے، اور یہاں مدارس دینیہ جن کو آپ ٹکا ٹکا پیسہ اپنی مزدوری کا، محنت کا حلال کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ لوگ مولوی کو اس لیے حقیر سمجھتے ہیں کہ مولوی چندہ لیتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ سچی بات کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے؟ دل سے کہہ دینا، اونچی آواز سے کہہ دینا، ڈرتے کس سے ہیں؟ مولوی کو اس لیے حقیر سمجھتے ہیں نا کہ چندہ لیتا ہے۔ چندہ ڈنڈے کے زور پر لیتا ہے یا عاجزی کے ساتھ لیتا ہے؟ ڈنڈے کے زور پر تو نہیں لیتا۔ حکومت کی طرح ٹیکسس لے کر کے پھر وہ اپنے ملازمین کو جو تنخواہیں دیتے ہیں، مولوی چندہ لیتا ہے، اور تنخواہ مولوی کی 5,000 10,000 20,000 زیادہ سے زیادہ 30,000، جہاں زیادہ تنخواہ جو بڑے 30 مار خان، بڑے چودھری ملک خان وڈیرے، وہ اگر اپنے مولوی کو تنخواہ دیں گے تو اس زمانے کے اندر 30,000 روپے، اور ہمارا عام درجہ چہارم کا جو سرکاری ملازم ہے اس کی تنخواہ 60-70 ہزار روپے ہے۔ مولوی اگر 30,000 لے، چھوٹی بھیک مانگ رہا ہے، اس کو تو چھوٹی حقارت سے دیکھنا چاہیے۔ جو 40 50 60 70 1.5 لاکھ 2 لاکھ 50، بلکہ ہمارے جو ممبران قومی اسمبلی، ان کی اے روز تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، جتنا وہ چندہ خور وہ ہیں، تو ان کو زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہیے یا مولوی کو زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہیے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی سرکاری ملازم میرے بھائی بیٹھے ہیں تو معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو، ان مدارس کے ساتھ اپنا تعلق، ان مساجد کے ساتھ، ان درویش علماء کے ساتھ اپنا تعلق، ان کے پشتیبان بن کر کے ان کے دست و بازو بنے گے انشاءاللہ۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کے اندر اسلام بھی ہوگا، عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، اور ایک ایک آدمی مسلمان کے در کے اوپر اسے انصاف ملے گا انشاءاللہ، اور ان علماء کے خون کا بدلہ بھی انشاءاللہ ہم امن کے ذریعے، پرامن احتیاط کے ذریعے انشاءاللہ ہم لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ یہ رہے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ فلسطین کے مجاہدین کا خون بھی رہے گا نہیں جائے گا۔ وہ انقلاب آئے گا انشاءاللہ، ان قریب آئے گا، قرآن بھی رہے گا، قرآن والے بھی رہیں گے، اس لیے کہ رب کائنات نے شاہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ اسباب کے درجے کے اندر جتنی بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اللہ قرآن کے ذریعے سے ان کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ مثال کے ساتھ دودھ آدمی لاتا ہے، اپنے گھر والوں کو دیتا ہے، کہتے ہیں اس کو صبح میں نے نوش کرنا ہے، پینا ہے، استعمال کرنا ہے اس کو محفوظ طریقے سے، تو گھر والے برتن کا انتخاب کرتے ہیں، برتن میں کہیں سوراخ نہ ہو، ضائع نہ ہو جائے، پھر اس کو اچھی طرح سے مانجتے ہیں کہ دودھ کھٹا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے۔ تو جس دل کے اندر رب نے قرآن کو رکھنا ہے، اللہ اس دل کو نہیں دیکھتے۔ پھر دودھ کی حفاظت کرنے والی وہ میری ماں، بہن، بیٹی، وہ دودھ کی زیادہ حفاظت کر رہی ہوتی یا برتن کو دیکھ رہی ہوتی کہ بلی منہ نہ مار دے اس میں، جی کتا نہ منہ مار دے اس میں چیونٹیاں، مکوڑے اور کوئی اور چیز اس میں داخل نہ ہو جائے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟
وہ دودھ کو نہیں دیکھتی، اس برتن کا خیال رکھتی ہے۔ تو جس برتن کے اندر رب نے قرآن کو رکھا ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے وہ برتن محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی تاریخ بدل جائے، جغرافیہ بدل جائیں، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، نہ قرآن بدل سکتا ہے، نہ قرآن والے مٹ سکتے ہیں۔ یہ بیج ہیں، زمین کے اندر جا رہے ہیں، انشاءاللہ 700 گنا بڑھ کر کے نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔